دیتا ہوں. میں نے یہاں ایک بیان کیا تھا کہ ایک ہندو پنڈت صاحب ہیں, نیلے پیلے ہو کے آتے ہیں وہ اکثر, ان کا مذہب ہے, یہاں نیلے کچھ, یہاں کلر کچھ مختلف. ہمارے یہاں مولانا تو سیدھے سادھے ہوتے ہیں نا, کوئی کلر نہیں ہوتا ان کے, ٹھیک ہے نا, جیسے ہیں ویسے ہی آ کے بیٹھ گئے. لیکن ہندوؤں میں کے جو مولانا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کلرفل ہوتے ہیں, اس میں ان کا کوئی مذہب ہوگا, ہم کسی کا کی توہین نہیں کر رہے. تو مختلف قسم کے, یہاں سے کلر کچھ اور ہے, یہ والا پوز, یہ والے سائڈ پہ کچھ اور کلر ہے. کلرفل قسم کے پنڈت صاحب ہیں, انہوں نے بیان کیا, میں نے فیس بک پہ سنا ان کا بیان, کہ گائے دن میں بھی آکسیجن لیتی ہے اور رات میں بھی, دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے, اور یعنی گائے ہماری ماں کیوں ہے, دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے اور رات میں بھی, اور بہت سارے دلائل یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گائے کیا ہے, ماں ہے. اسی طرح میں نے یہ کہا نا کہ بھگوان ہوا میں معلق ہوتا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے سامنے صبح دودھ رکھا تھا, شام کو ویسے کا ویسے ہی اٹھا لیا. تو یہ سوال پنڈت جی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے خوشبو جب ہم سونگھتے ہیں تو گلاب کے پھول کا ویٹ کم نہیں ہوتا, لیکن اس سے ہم فائدہ پورا اٹھا رہے ہیں, تو ایسے ہی بھگوان جو ہے وہ دودھ, پراٹھے, انڈے جو بھی رکھو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے, لیکن وہ انڈے کم بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہوتے. یہ رپورٹ ہے, ان کی رپورٹ ہے یہ. تو اس پر میں نے بھی اپنا تجزیہ کیا, بھائی جیسے وہ تجزیہ کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں نا. یوٹیوب آزاد ہے, فیس بک آزاد ہے, جو بھی, بشرطے کہ وہ وائلنس ہی نہ پھیلا رہا ہو, کوئی مار دھاڑ کی باتیں نہ کر رہا ہو, تو وہ تو ہم نہیں کر رہے. ہم تو ان کا نظریہ پیش کیا, پھر اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھگوان صبح سے لے کے رات تک سونگتا ہی کیوں ہے, اس کو کھانے پینے سے کس چیز نے روکا ہے. ایک دفعہ ہماری خاطر ایک نوالا لے لے اس میں سے, ہم خوش ہو جائیں گے, چلو بھگوان تھوڑا سا تو ہلتا ہے نا. اور اگر سونگنا ہی ہے تو پنڈت جی نے جو مثال دی تھی نا گلاب کے پھول کی, وہ پھول اٹھا کے سونگ کے دکھایا تھا. بھگوان اتنا ہی کر لے کہ اٹھا کے روٹی سونگ کے واپس رکھ لے, وہ تو سونگتا بھی نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے بالکل, میں یعنی ادب کے دائرے میں بیٹھا ہوا ہے, ہلنے کا نام بولو نہیں. یہ تمہاری حاجات کیسے پوری کرے گا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. ہمارے حضرت جب یہ آیت تلاوت کرتے تھے نا, ایسے جوش میں ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی اور فرماتے تھے مجھے وجد آ رہا ہے, جوش آتا تھا حضرت کو اس آیت. ایک دفعہ حضرت کا بیان ہم لوگ لکھا کرتے تھے, تو یہ والی آیت جب ہم لکھ رہے تھے تو لکھ کے حضرت کو دکھائی, حضرت نے اس آیت کی تصحیح کریکشن کروائی نا کہ یہ یوں ہے. تو کریکشن کے وقت تو انسان کا لہجہ سیدھا سادہ ہوتا ہے نا, یعنی اس وقت تو بیان بھی نہیں کر رہا, اس آیت کی تلاوت بھی مقصد نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی پڑھ رہا ہے قل ھو اللہ احد کو غلط پڑھے, تو آپ اس کو سمجھاؤ کہ بھائی قل ھو اللہ احد ہے, قل ھو اللہ وحد نہیں ہے, ایسے بتاؤ گے نا, اس میں جوش تھوڑی آئے گا آپ کو. لیکن حضرت اس آیت کی کریکشن کروا رہے تھے اور اونچی آواز ہو گئی, ٹھیک ہے نا, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ, ایک دم جوش میں آ گئے. ہم نے کہا یہ لکھوا رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں؟ پھر فرمانے لگے جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے اتنا جوش آتا ہے کہ چیخنے کا دل کرتا ہے یہ ایسی مزیدار. یا ایھا الناس, اے لوگو, دیکھو قرآن کی مثالوں میں سب سے مزیدار بات پتہ ہے کیا ہے, بلکہ پورے قرآن میں فطرت کو اپیل کرتا ہے. کوئی پیچیدہ باتیں بولتے کیوں نہیں, دو اور دو چار کی طرح قرآن نے لا کے نا حق اور باطل کو بیان کر دیا ایسے. تبھی تو ہمیں یہ ایتھیس ویتھیس کی جو تقریر ہے نا, یہ لطیفے لگتے ہیں. یہ کیا لگتے ہیں؟ لطیفے چھوڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے, کہتے ہیں خدا نہیں ہے. آج ایک مشہور ایتھیسٹ ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا بیچارہ کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے. ابھی میرے خلاف ایک کلپ بنایا انہوں نے, اس میں اس نے کہا کہ یہ مولانا صاحب جو ہے نا, میں نے کہیں وہ جو بل تھا نا سینٹ میں جو پاس ہوا ہے خواتین پہ تشدد, بچوں پہ تشدد کے خلاف بل, اس بل کی مخالفت کی ہے میں نے. سب نہیں کی ہے, جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں.
اور خلیل الرحمان قمر جو ڈرامہ نگار ہے اس نے بھی بڑی شدید مخالفت کی ہے, بڑا خاندانی کام کیا. تو محترم نے فوراً کلپ بنا دیا کہ دیکھو یہ لوگ اس بات کی گویا ترغیب دیتے ہیں کہ عورتوں کو اور بچوں کو مارنا چاہیے. اور اے بھائی, کسی بل کی مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس بل میں ہر شک کے ہم خلاف ہیں اور ہم لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کی مخالفت کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے الٹ چلنا شروع ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا, اس کے الٹ چلنا شروع ہو جاؤ. اسلام نے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی 5 شرطوں میں اجازت دی ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ قرآن کی آیت پڑھ, اجازت دی ہے, ترغیب نہیں دی ہے, وہ بہت کم صورتوں میں. ترغیب کس بات کی دی ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے 9 بیویاں رکھی ہیں, زندگی میں کبھی کسی ایک پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کسی عورت پہ, کسی خادم پہ بھی زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ ترغیب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی گورا کر کے دکھائے, کوئی ایتھیس کر کے دکھائے. بتایا ہے کہ لائف اسٹائل یہ ہونا چاہیے. انس ابن مالک کہتے ہیں میں نبی کا خدمت گزار تھا, 10 سال مجھے خدمت کے طور پر نبی کے حوالے کیا گیا. اللہ کی قسم 10 سال میں ایک دفعہ, مارنا تو دور کی بات, ڈانٹا بھی نہیں ایک دفعہ. آپ کا کوئی ملازم ہو, 10 سال میں ایک بار بھی نوبت نہ آئے کہ آپ اسے ڈانٹو. آج دنیا میں کسی کے باپ کے پاس بھی اتنا ظرف ہے؟ وہ باپ کا لفظ اب چڑھ گیا میری زبان پہ, وہ جو باپ پہ بن گیا تھا نا کلپ, کہیں ہے کسی کے پاس اتنا ظرف؟ بولو بھائی. 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں مجھے کوئی کام نبی نے میرے ذمے لگایا اور میں نے نہیں کیا تو نبی نے کبھی یوں طنز نہیں کیا کہ یہ کیوں نہیں کیا. اور کوئی کام نبی نے مجھے منع کیا ہو اور میں نے کر لیا تو نبی نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کیا, کہا کہ کیوں کیا.